الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی حجر اسود کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ حجر اسود کسی زمانے میں چوری کر لیا گیا تھا اور وہ کعبہ شریف کے ساتھ نہیں تھا، تو اس کی تفصیلات کیا ہیں اور اس زمانے میں لوگ طواف کیسے کرتے تھے؟ تو گزارش یہ ہے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب البدایہ والنہایہ میں اور دوسرے مؤرخین نے اپنی اپنی تاریخ کی کتب میں اس واقعہ کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بحرین کے علاقے میں کرامتہ ہوا کرتے تھے، اور کرامتہ سے مراد ایک فرقہ ہے، ایک مذہبی گروہ ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو امام محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور یہ اسماعیلی باطنی لوگ ہیں۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم آل بیت سے بہت محبت کرنے والے ہیں، چنانچہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کا بہت زیادہ نام استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے عقائد پہ غور و فکر کیا جائے تو ان کو مسلمان ماننا بہت ہی مشکل ہے۔ ان کے عقائد کفریہ اور شرکیہ قسم کے ہیں، الحاد اور زندقہ کے اوپر مشتمل ہیں۔ یہ لوگ موجودہ بحرین اور سعودی عرب کا وہ علاقہ جو آج کل بحرین کے قریب ہے، اس علاقے میں حکمران رہے ہیں۔ ان کا ایک بڑا سربراہ گزرا ہے جس کا نام تھا ابو طاہر سلیمان بن ابو سعید القرمطی۔ اس نے سن 317 ہجری میں مکہ پہ حملہ کیا، اور اس زمانے میں لوگ حج کی تیاری کر رہے تھے، چنانچہ اس نے 30,000 کے قریب حاجیوں کو قتل کیا، اور اس نے کعبہ شریف کا جو میزاب اور پرنالہ ہے اس کو اتارنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ کعبہ شریف کے دروازے کو اس نے اتارا اور اس معاملے میں کامیاب رہا۔ مقام ابراہیم پہ بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جو کعبہ شریف کے محافظ تھے وہ مقام ابراہیم کو چھپانے میں کامیاب رہے۔ بیت اللہ کا غلاف اس نے اتارا اور وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ کعبہ میں جو سونے چاندی کے زیورات وغیرہ تھے وہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ حجر اسود پہ بھی اس نے قبضہ کیا اور اسے بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ 22 سال تک حجر اسود ان لوگوں کے پاس رہا۔ بہت سے حکمرانوں نے اس سے حجر اسود واپس لینے کے سلسلے میں بات چیت کی، لیکن اس نے کسی کی بھی بات سننے سے انکار کر دیا۔ 339 ہجری میں ان لوگوں نے حجر اسود واپس کیا، اور اس حال میں واپس کیا کہ حجر اسود اپنی اصلی حالت میں نہیں تھا بلکہ وہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس لیے آپ موجودہ زمانے میں دیکھیں گے کہ حجر اسود کے ٹکڑوں کو چاندی کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور یہ کہ حجر اسود اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک حقیقت ہے، اور ایسا کرنے والے مجرم یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم آل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن دراصل وہ اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن تھے، اور 22 سال کے بعد انہوں نے حجر اسود واپس کیا۔ باقی رہا یہ کہ اس زمانے میں لوگ طواف کیسے کرتے تھے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ طواف کا تعلق کعبہ سے ہے، کعبہ شریف کا طواف کیا جاتا ہے، اور حجر اسود کعبہ کے ایک کونے کے ساتھ متصل ہوتا ہے۔ تو کعبہ کا وہ کونا تو اپنی جگہ پہ موجود تھا، چاہے حجر اسود موجود نہیں تھا، اس لیے لوگ طواف کرتے رہے لیکن حجر اسود کے بغیر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں گمراہ فرقوں سے اور گمراہ عقائد سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت